مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے، تم نے کلام محمد پہ کبھی یقین نہیں کیا، علی نے کبھی شک نہیں کیا۔ کی سیرت کو سمجھیے کہ مولا صرف میدان جنگ کے ہی ہیرو نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ہم سے آ کے پوچھا کہ بتائیے کہ مولا علی نے کتنی جنگیں جیتی؟ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے کہا کہ 84۔ کہا کل کتنی تھی؟ میں نے کہا 86۔ کہنے لگے دونوں غلط ہیں، نہ 84 جیتی ہے نہ 86 کل ہے۔ میں نے کہا آپ تو ہیں میرے باپ کی عمر کے، آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا، آپ 87 نمبر 87 جنگ نکال کے لیں اور یہ بھی نکال کے آئیے کہ 83 جیتی ہو اور 84 نہ جیتی ہو۔ خیر 2 سال کے بعد تشریف لائے، بنڈل پورا بلکہ بکسہ کتابوں کا لے کر کہنے لگے کہ علامہ ثابت ہو گیا ہے کہ کل 86 تھی اور 84 ہی آپ کے مولا نے جیتی تھی، مگر سوال یہ ہے کہ یہ 2 کیوں نہیں جیتی؟ میں نے کہا میں ان کی تحقیق بتاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کو نیند نہیں آنے کی۔ کہنے کا بتائیے؟ میں نے کہا ایک جنگ وہ تھی جس میں اسامہ گئے تھے، اسامہ بن زید بن حارثہ لشکر لے کر، اور سرکار نے جاتے ہوئے اسامہ کو دیکھا تھا تو فرمایا تھا، ہمارے ہم بھی کالیں آتی ہیں، ایک ہماری بہن ہے بیچاری اہل سنت، وہ ہمیشہ کال کرتی ہے، کل بھی کال کی کہ ذرا میرے اسامہ کا خیال رکھنا، ان کے بیٹے کا نام ہے اسامہ۔ میں نے کہا میری بہن مجھے پکڑوا دو گی، اتنا اسامہ کر رہی ہو کہ وہ ایف بی آئی والے سوچیں گے کہ یہ کون سا اسامہ ہے جس کا رمضان میں بھی خیال رکھا جا رہا ہے مرنے کے بعد بھی۔ تو خیر اب تو وہ دفعہ دور ہو گیا، ورنہ جب تک وہ زندہ تھا تو ہم بڑے محتاط ہو کے بن ضرور کرتے تھے۔ یہ اسامہ جو تھا یہ پاکستان والا اسامہ بن زید بن حارثہ، یہ حضور کے ایک صحابی تھے، زید حضور کے غلام تھے، یہ غلام کے بیٹے تھے۔ تو ان کی سربراہی میں لشکر بھیجا، لشکر جا رہا تھا تو حضور نے فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے اور اسامہ کے لشکر چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے۔ میں نے ان سے سوال کیا حضرت صاحب سے، میں نے کہا ایمان سے بتائیے جو غلام زادے کا لشکر چھوڑ دے وہ تو لعنت اللہ علیہ ہے، اور جو مولا کا لشکر چھوڑ دے وہ رضی اللہ عنہ ہے۔ جو مولا علی نے نہیں جیتی، اور یہ جنگ جیتی یا ہاری، ابھی عرض کرتا ہوں وہ ڈیٹیل کا وقت نہیں، ظاہراً ایک قتل بھی شبہ ہو گیا تھا اس جنگ میں، اور اللہ نے ڈانٹ بھی پلا دی تھی اسامہ کو اور پورے لشکر کو ڈانٹ پلا دی تھی۔ تو ایک تو میں نے کہا جنگ تھی یہ۔ آپ فرمانے لگے حضرت صاحب ہے سیرت علی، انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے اس جملے کو۔ فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتائیں کہ اس جنگ میں پھر علی کیوں نہ گئے؟ ہمارے تو سارے بزرگ گئے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے بقول گئے ہوں گے بزرگ، ایک ٹیکنیکلی مجبوری تھی، حضور سے کسی نے پوچھا بھی تھا آپ کے بزرگوں میں سے ہم سب کو بھیج رہے ہو علی کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ کہا آج سربراہی ہے غلام زادے کے ہاتھ میں، مولا کیسے چلا جائے؟ کچھ مرادہ فرمایا؟ تو یہ ایک جنگ تھی جس میں مولا علی نہیں گئے، اسی میں قتل ہو گیا، غلط مسلمان مارا گیا، مسلمان مارا گیا، اور قرآن میں آیت تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تم پہ سلام کرے اس کو تم کافر نہ کہو۔ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی کہ سلام کے قائل کو کافر نہیں کہنا،
اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی اگر علی سے مائنس ہو کر لشکر پیغمبر بھی جائے گا تو اجتماع سے نہیں بچ سکتا، یا نبی بچائیں گے یا علی بچائیں گے۔ دوسری جو جنگ تھی وہ تھی جنگ تبوک، 85 ہو گئی نا، 86ویں جنگ تبوک ہے اور سورہ توبہ بھری ہوئی ہے اس سے کہ اے میرے حبیب یہ تبوک سے بھاگنے والے آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں، تو انہیں چھوڑ دیں، انہم رجس، یہ رجس ہے۔ تو بھیا دوسری جنگ، ایک جنگ میں علی نہ گئے تو مسلمان کو مار کے آ گئے، دوسری جنگ میں علی نہ گئے تو مجاہد رجس بن کے آ گئے، بھاگنے والے رجس بن کے آ گئے۔ اب سمجھو مولا علی کی سیرت کیا ہے، اس لیے مولا علی کو رکھنا ہے تاکہ انسان رجس نہ بنے۔ اور اس کے لکھا بریکٹ میں لکھا قرآن کے ترجمے والوں نے جو تبوک سے بھاگے تھے وہ رجس العین تھے، ایک شے ہوتی ہے نجس، ایک نجس العین۔ نجس العین کل 3 ہے، اب نام نہیں لوں گا میں، کل 3 ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے جن میں ایک کافر ہے، 2 نجس جانور ہیں، یہ نجس العین کل 3 ہے۔ یہ اگر کسی کو لگ جائے، کافر کا ہاتھ لگ جائے، نجس جانور لگ جائے تو پاک کر لیں گے، کپڑا پاک ہو جائے گا، بدن پاک ہو جائے گا، مگر 7 سمندروں میں آپ ان تینوں کو دھو لیں تو پاک نہیں ہو سکتے۔ ایک بات طے ہو گئی، نجس العین وہ ہوتا ہے جو بالکل پاک نہ ہو، رجس العین وہ ہے کہ جسے توبہ بھی پاک نہ کر سکے۔ تو یہ روش ہے مولا کائنات علیہ السلام کی کہ 86 جنگوں میں سے 84 ہمارے مولا نے جیتی۔ یہ تو حضور کے دور کی جنگیں ہیں، اپنی جنگیں تو الگ ہیں۔ مولا کائنات کی ایک اور سیرت کا پہلو یہ ہے کہ آپ تابع پیغمبر تھے۔ کنت اتبعہ اتباع الفصیح اسرع منہ، میں نبی کے پیچھے ایسے ایسے چلتا تھا جیسے ناقہ کا بچہ ناقہ کے پیچھے چلتا ہے۔ آپ کبھی ناقہ اور ناقہ کے بچے کو دیکھیں تو جہاں قدم ناقہ اٹھاتی ہے وہاں ناقہ کا بچہ رکھتا ہے۔ تو یہ اتباع رسول تھی۔ آپ کو فخر تھا، کسی نے ایک مرتبہ پوچھا بھی تھا کہ آپ کو اپنی کس بات پہ فخر ہے، تو آپ نے فرمایا مطیع خدا ہونے پر تابع رسول۔ اطاعت ہوتی ہے قول کی، اتباع ہوتا ہے نقش قدم کا۔ قول خدا کا مانتا ہوں، نقش قدم محمد کا ڈھونڈتا ہوں۔ یہ علی کا مکمل تعارف ہے۔ مولا کائنات مکے کے پورے محاذ میں ہر وقت فرنٹ پہ رہے، پھر مدینے کے محاذ میں بھی فرنٹ پہ رہے۔ آپ کی جو لائف کا سٹائل تھا یہ تھا کلما جاء وقت الصلاۃ، جب بھی نماز کا وقت آ جاتا، مولا علی کے پاس جب نماز کا وقت آ جاتا تو یتغیر لونہ، آپ کے چہرے کا یتغیر لونہ، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا، ویقشعر جلدہ، اور جلد مولا کی پھڑ پھڑانے لگتی خوف الہی سے۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ اے بدرو احد و خندق و خیبر میں نہ گھبرانے والے مولا، وضو کرتے ہی چہرہ زرد ہو گیا اور بدن لرزنے لگا، تو فرماتے تھے جاء وقت اداء الامانت الی اہلہا، اللہ کی امانت اللہ تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے یہ حالت ہو گئی۔ تو جو مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں ان کو نماز کو سیکنڈری شمار نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی کئی جلسوں میں جاتا ہوں، ماشاءاللہ جو نیو یارک میں رہنے کا یہی فائدہ ہے کہ سارے مذاہب والے بلاتے ہیں، یہودی بھی بلاتے ہیں، عیسائی بھی بلاتے ہیں، اہل سنت بھی بلاتے ہیں، اہل حدیث بھی بلا رہے ہیں، وہابی تک بلا رہے ہیں، الحمدللہ ہندو بھی بلا رہے ہیں، سکھ بھی بلا رہے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں اور ہم نے کبھی جانے سے گریز اس لیے نہیں کیا
کہ ہمیں کوئی خوف نہیں کہ کوئی ہمیں کنورٹ کرے گا. ڈرے تو وہ جن کو خوف ہو, جن کا عقیدہ ڈھیلا ہو وہ ڈرے. ہم کیوں ڈریں؟ میئر نیو یارک کا اگر آج السلام علیکم کہتا ہے تو الحمدللہ وہ ہمارا ہی تو دیا ہوا درس ہے. تو آل محمد کا مذہب پھیل رہا ہے. آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ آپ بھی آؤٹ ریچ پروگرام کو ہمیشہ جاری رکھیں. احب الناس الینا, مولا نے آپ کو پیغام بھی دیا, یہ وصیت ہے مولا کی. میرے چاہنے والوں, لوگوں کو ہمارا دوست بناؤ. ولا تبغضوا, لوگوں کو ہمارا دشمن نہ بناؤ. آپ کے کردار سے لوگ ہمارے دوست بن جائیں. لوگ کہیں کہ علی کا ماننے والا اتنا شریف ہے تو پھر خود علی کتنے شریف ہے. علی کا ماننے والا اگر اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہے تو مولا علی کا کیا حال ہوگا. تو یہ سیرت کا پہلو بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے ہمارے ہاں, میں نے ابھی عرض کیا ہے, میرے کئی دوست بچپن کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو گئے, ڈی آئی جی لگ گئے مثال کے طور پر, منسٹر ہو گئے, اسپیکر تک پہنچ گئے. تو ہم نے دیکھا کہ ان کے لائف سٹائل بدل گئے, مگر مولا کائنات کا لائف سٹائل دیکھیں. جو روش مکہ میں, وہی روش مدینہ میں, وہی روش کوفہ. اقتدار سے باہر ہے تو کردار وہی ہے, اقتدار کے اندر ہے تو گفتار وہی ہے. دیکھیں ان کی روش بدلتی نہیں ہے, ان کی روش ایک جیسی رہتی ہے. تبھی تو جب تشریف لائے ہیں کوفے میں تو پہلا جملہ جو فرمایا آج کے حاکموں کے لیے درس عبرت ہے. فرماتے ہیں اہل کوفہ, میں نے تمہارے اقتدار سے کچھ نہیں ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. آج ہی میں اسٹڈی کر رہا تھا, 55 ملک تھے مولا علی کی حکومت کی ٹیریٹری میں. اتنی بڑی حکومت کسی کی نہیں تھی جتنی مولا علی کی تھی. 55 ممالک پر مولا علی کی حکومت تھی. جی ہاں, 55 ممالک کا حاکم, 55 ممالک کا بادشاہ جاتے وقت یہ کہتا ہے کہ اے کوفہ والو, میں 2 چادریں لے آیا تھا مدینہ سے اور وہی 2 لے کر جا رہا ہوں. یہی بجائے کہ ایک یہودی گزر رہا تھا, اس نے سنا کسی سے کہ علم کا دریا بہ رہا ہے. اس نے کہا کہ مسلمان اندر تو آنے نہیں دیتے مسجد میں. تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھ لے. جب مولا سلونی فرما رہے تھے تو دروازے سے سوال کر لے. وہ آیا اور اس نے جو ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے مولا کو دیکھا, مولا کا جلال دیکھا علمی, تو ایک مرتبہ اس نے دور سے ایک جملہ کہا مولا سے. کہتا ہے فتن ما زینت کل خلافت ولکنک زینتھا. اے جوان, خلافت نے تجھے کیا زینت دی تھی, خلافت نے تجھے کیا زینت دینی تھی. تو وہ جوان ہے جس نے خلافت کو زینت دی. کیا کہنا ہے. مولا علی یہودی کے ساتھ چند قدم چل پڑے. راستے میں ایک اور یہودی ہے جو جانتا نہیں کہ مولا کون ہے. مولا جا رہے ہیں کوفہ, وہ بھی جا رہا ہے بصرہ. راستے میں اکٹھے ہو گئے. اب دونوں چلنے لگے. آگے ایک کھائی آئی, ایک چھوٹی سی نہر. اس نے کچھ پڑھا یہودی نے, اور یہ اس نہر سے پار ہو گیا بغیر کسی سورس کے, بغیر کسی برج کے. تو مولا کھڑے ہیں یہاں پر, وہ کھڑا ہے وہاں پر. مولا نے جو اسے گھور کے دیکھا تو اس نے کہا لو علمت ما علمت لجست کما جست. اگر تیرے پاس بھی وہ اسم اعظم ہوتا جو میرے پاس ہے تو وہاں نہ کھڑا ہوتا. مولا نے پانی کو گھورا, پانی کو جو گھورا تو کنارہ اس سمیت سمٹ کے ادھر آ گئے. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ اب جو دیکھا یہودی نے تو گھبرا سا گیا. اس نے کہا بتا تیرے پاس کیا ہے.
مولا نے کہا پہلے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا ہمیں موسیٰ بتا گئے کہ جب بھی ہے یہودیوں تمہیں کوئی مہم سر کرنی ہو تو محمد کا ایک مسیح ہے جس کا نام علی ہے، علی کا نام لینا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا مسیح محمد علی ابن ابی طالب۔ یہودی نے جانا تھا بصرہ، مولا نے جانا تھا کوفہ۔ جب دونوں راستے الگ ہونے لگے تو یہودی چل پڑا بصرہ کے راستے پر، مولا نے جانا تھا کوفے، مولا اس کے ساتھ چل پڑے۔ چند قدم چلے، چلنے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کا مسیر تو ہے کوفہ، آپ میرے ساتھ کیوں چل پڑے؟ یہ ایک اور یہودی ہے، یہ تین الگ الگ واقعات ہیں، جلدی جلدی بتا رہا ہوں۔ ایک اور یہودی کے ساتھ ہم سفر ہو گئے، مولا اسے جانا تھا بصرے، اسے جانا تھا، مولا کو جانا تھا کوفے۔ اسے خبر نہیں یہ کون ہے، مولا تو جانتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ تو مشایعت جب فرمائی، اس نے پوچھا کہ آپ کا مسیر تو ہے کوفہ، اے عبد خدا، تو آپ جا رہے ہیں میرے ساتھ بصرہ؟ کہا ہم ہیں مسلمان، اور اسلام میں ہمیں ایک درس ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اکٹھے رہ جاتے ہیں تو جب راستہ جدا ہونے لگتا ہے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کوئی سمجھنا ہے یا نہیں؟ یوم شہادت ہے، مولا کبھی آپ کو اکیلا نہ چھوڑے۔ جو یہودیوں کا خیال رکھ رہے ہیں وہ آپ کا خیال نہیں رکھیں گے۔ ہم چند قدم مشایعت کرتے ہیں، یہ ہمارے اسلام کے ایٹیکیٹس ہیں۔ کہا آپ اپنا نام بتائیں گے؟ آپ کہا کہ انا علی ابن ابی طالب۔ کہا آپ وہی تو نہیں جن کی رعیت میں ہم ہیں؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، آج مجھے پتہ چل گیا کہ ولایت کسے کہتے ہیں، وصایت کسے کہتے ہیں۔ کوفہ میں پردہ شب میں مولا علی یتاموں و بیوگان کے لیے کھانا لے جاتے تھے، اور کبھی اپنا تعارف نہیں کرا۔ ہمارے ہاں ایک پبلسٹی کا اتنا رواج ہے کہ کچھ نہ دے کے بھی پبلسائز کریں گے، بدقسمتی سے۔ مگر مولا علی سے سیکھے کہ جنہوں نے کبھی 4.5 سالوں میں یہ نہیں بتایا کہ یہ رات کے وقت بیوگان و یتامہ کے دروازوں پر کھانا رکھنے والا کون ہے، بلکہ ایک خاتون کا بچہ رو رہا تھا، مولا علی کھانا رکھنے کے لیے آئے تھے۔ خاتون کہتی ہے کہ اگر برا نہ منائے تو عبد خدا آپ یہ تنور روشن کر دیں تاکہ میں اپنے بچے کی ٹیک کیئر بھی کروں، آٹا بھی تیار کروں۔ مولا نے جب تنور روشن کیا تو نور امیر المومنین کی شعاع جب عرش پہ جانے لگی تو ہمسائے خاتون نے کہا اما تستحی، تجھے حیا نہیں آتی بھی امیر المومنین سے تنور جلوا رہی ہے؟ معذرت کرنے لگی۔ مولا نے کہا نہیں، معذرت تو مجھے تم سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ حاکم کا فرض ہے رعیت کی خدمت کرنا۔ اور بس تقریر تمام ہوئی، آگے نہیں جاؤں گا اس سے۔ جب شعلے مولا علی کے چہرے کی طرف بڑھ رہے تھے نا تنور جلاتے وقت، تو مولا کہتے تھے یا ابا الحسن ذق حاذہ لذت الحکومہ، علی حکمرانی کا مزہ چکھیے۔ کوئی پیلس نہ بنایا، کوئی محل نہ بنایا، بیت المال کو کبھی یوز نہ کیا، بلکہ ایک شخص نے جب پوچھا مولا آپ نے گھر نہیں بنایا خلافت کے بعد؟ فرماتے ہیں عقل مند پل پہ اپنا گھر نہیں بناتا، میں نے اپنی ڈیسٹینیشن پہ گھر بنائے۔ مولا نے جو وصیتیں کی ہیں نا،
اس پر الگ سے ایک مجلس پڑھنے کی ضرورت ہے. وصیت نامہ امیر المؤمنین. اللہ اللہ فی الصلاۃ. اے حسن و حسین میرا پیغام پہنچا دینا کہ ہمارے چاہنے والوں تمہارا مولا تمہیں خدا کا واسطہ دے رہا ہے, نماز میں غفلت نہ برتنا. اللہ اللہ فی القرآن. تمہارا مولا تم سے مانگ رہا ہے, کچھ نہ مانگنے والا, تم سے کردار مانگ رہا. قرآن کا خیال رکھا. اللہ اللہ فی بیت ربکم. اللہ کے گھر کا خیال رکھا. اوصیکما ومن بلغ. اے حسن و حسین میری یہ وصیت تم تک بھی پہنچے, وجمیع ولدی میری ساری اولاد تک بھی پہنچے, اور جہاں جہاں تک میرا پیغام جائے سب کو یہ پیغام ملے کہ علی کردار اور گفتار کے قاضی چاہتے ہیں ماحول کے اندر. بس میرے عزیزوں, ماشاءاللہ آپ نے مسلسل ان مجالس میں بڑے شوق ذوق انہماک سے شرکت کی ہے. دعا گو ہوں مولا کائنات کی ان مجالس کے صدقے میں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو بیمار ہیں سفیر اکبر ڈاکٹر ولایت حسین اور ہمارے حیدر رضوی صاحب کی والدہ اور دیگر منظورین, ہمارے باقر بھائی شاعر اہل بیت باقر زیدی سمیت, اللہ سب کو شفا یاب فرمائے. اور جو بانیان شرکت کنندگان ادارہ کی دنیا سے جا چکے ہیں, جوار مولا کائنات میں مقام نصیب ہو, اور اللہ تعالیٰ مولا علی کے صدقے میں ان کی اولاد کے صدقے میں ہماری اولادوں کو راہ راست پہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ علی خیر, اور سیرت مولا کائنات پہ چلتے ہوئے شہداء کے ان بے کس و بے بس خاندانوں کی ہمیں کفالت کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. اور ہمارے اماموں کی توہین کرنے والے سعودیوں کے جرائم کے خلاف ہمیں سیسا پلائی دیوار بن کے احتجاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ 16 اگست کو جو بقی کے بارے میں ریلی بھی کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ اہلیان میریلینڈ کو, ورجینیا کو, واشنگٹن کو 16 اگست کو جمعے کے بعد سعودی ایمبیسی کے سامنے شرکت کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. وقت تمام ہوا اور آج لمبے چوڑے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ آج علی کا گھر ماتم کدا, علی کے بیٹے بیٹیاں نوحہ کنا, وہی کوفہ جس میں کل ہاتھ سے مولا علی کا خاندان چلتا تھا, آج ہم سے سب کے سر جھکے ہوئے ہیں. آج پورا کوفہ سنسان ہے. آج پورے کوفے سے یا ابل حسن کی آوازیں بلند ہوتی, آج پورے کوفے میں یا علی کی آوازیں ہیں. آج پورا کوفہ سوگوار ہے, بلکہ کہوں پوری دنیا سوگوار ہے. آج میرے مولا نے وصیت فرمائی تھی, غربت علی کا اندازہ یہاں سے لگائیں, سیرت علی دیکھیں کہ علی مدینے میں کیسے غریب تھے. ایک روز بی بی فاطمہ نے پوچھا تھا, مولا میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ پہ سلام نہیں کرتے. مولا فرماتے تھے بی بی مصیبت اس سے بھی بڑھ گئی ہے, اب تو میں اتنا غریب ہو گیا ہوں, میں سلام کرتا ہوں مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. میرے مولا کی یہ غربت کوفہ میں بھی برقرار رہی. کوفہ میں ایک کنواں تھا, پردہ شب میں نماز شب کے بعد مولا اس کنویں کے پاس آ جاتے اور کنویں سے کہتے تھے فاطمہ کے بعد میں غریب ہو گیا ہوں, اے کنواں تو میری غربت کی کہانی سن. یہ عالم تھا غربت کا مولا کی. اللہ اکبر. وہی میرا مولا آج دفن ہو گیا, وصیت فرمائی تھی کہ میرا نشان قبر مٹا دینا. کائنات میں سوائے 2 ہستیوں کے یہ وصیت کسی نے نہیں کی. یہ وصیت تو امام حسین نے نہ کی جو کشتہ جفا ہے,
یہ وصیت یا فاطمہ الزہرا نے کی کہ مولا میرا نشان قبر مٹا دیجئے گا، جنہوں نے میرا ہاتھ توڑا ہے، جنہوں نے میری پسلیاں توڑی ہے، کہیں میرا تعویذ قبر کھول کے مجھ پہ ظلم نہ کرے۔ اور ایک مولا کائنات نے کہا میرے بچوں میرا نشان قبر مٹا دینا، جنہوں نے عرصہ دراز مجھ پہ سب و شتم کرایا ہے، کہیں میری قبر کی احانت نہ کرے۔ حسن و حسین اپنے بھائیوں کے ساتھ مولا کائنات کو دفن کر چکے، جناب زینب و ام کلثوم بعد میں تشریف لائی ہے قبر پہ، اس دن اس وقت نہیں، بعد میں۔ بلکہ جناب زینب جب جانے لگی نا، جب مدینہ جانے لگی تو راوی نے کہا جناب زینب نے آ کر ہاتھ رکھا تھا بابا کی قبر پر اور کہا بابا اگر آ سکے تو ضرور آئیں گے ورنہ ہمارا سلام قبول ہے۔ عزیزوں، اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رڑائے۔ بی بی زینب کو یہ ساری گھڑیاں یاد تھی۔ دیکھیں بی بی زینب 2 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ کوفہ آئی، زندگی میں 3 مرتبہ بی بی زینب کوفہ آئی۔ پہلی مرتبہ بھائی ساتھ تھے، محملوں پہ چادریں تھیں، ہٹو بچوں کی آواز تھی، غازی پردہ بنانے والے تھے، مولا علی نے خود استقبال کیا، مولا علی نے خود مہار پکڑی تھی، بچوں نے کہا تھا ہم حاضر ہیں، کہا نہیں یہ زینب کے محمل کی بہار ہے، یہ علی پکڑے، پھر ایک اور علی کو پکڑنی ہوگی۔ دوسری مرتبہ جو زینب آئی اس وقت سر جھکا لیا، اس لیے کہ وہ عورتیں نظر آئیں جو بابا کی حکومت کے دور میں ملاقات کا وقت لیتی تھی۔ آج زینب پر اسی کوفے میں بارش پتھروں کی ہو رہی، اور تیسری مرتبہ اس وقت آئی جب بھائی کا سر پاس تھا اور مختصر سا قافلہ پاس تھا۔ آخری جملہ جب حسن و حسین دفن کر کے چلے اپنے بھائیوں کے ساتھ نجف سے کوفہ آئے ہیں، آپ تو جانتے ہیں نا نجف سے کوفہ کا کتنا فاصلہ ہے، جب پہنچے ہیں نا مضافات کوفہ میں، جوار کوفہ میں پہنچے تو دونوں بھائیوں نے ایک خرابہ کوفہ سے ایک اباہج محتاج کی کراہنے کی آواز سنی، جو افسوس کر رہا تھا، جو گریہ و بکا کر رہا تھا۔ مولا کائنات کے بیٹے تھے، رحم دل باپ کے رحم دل بیٹے تھے، قریب آئے اور آ کر خیریت دریافت کی، کہا اباہج نابینا محتاج کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں بھوکا پیاسا ہوں، 3 دن ہو گئے میرا محسن میرا کھانا نہیں لایا۔ کہا تیرے محسن کا نام، کہ کبھی نام نہیں بتاتا تھا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا تھا۔ حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح اپنے خدا کوئی قرینہ کوئی نشانی۔ کہا اگر آپ ناراض نہ ہو صاحبزادے تو اس کی آواز آپ کی آواز